بہت خوب پڑھ رہے تھے. جس شخصیت نے ساری زندگی حضور سے وفا کی ہے، سچا سچا امتی یہ ہے کہ انہی کے گن گاتا پھر. کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. آپ کی توجہ ہے مجمع کی؟ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین. ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو. بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو. خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا. بعد حمد و صلات سٹیج پہ جلوہ فرما مشائخ اعظام، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، نقیبان محفل اور معزز و محترم سامعین، آج کی یہ پروقار اور پر نور محفل والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس ذکر کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چند گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. یہ خوبصورت محفل، بلکہ یہ ساری محفلیں خوبصورت ہیں اور یہ ذکر بڑھ رہا ہے. ابھی میرے پیچھے مولانا رمضان نقشبندی صاحب تشریف فرمائے ہیں. مجھے وللآخرۃ خیر اللہ کا کی باتیں بتا رہے تھے کہ یہ بڑھنا ہے. حضور ایک سفر سے واپس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے چہرے مبارک پہ گرد پڑی تھی، ابروؤں پہ بھی، داڑھی مبارک پہ بھی. صحرا کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے، گرد اڑتی تھی. سرکار کے چہرے مبارک پہ بھی گرد پڑی تھی. حضور آئے سیدھا مسجد نبوی شریف، اور یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضور کسی سفر سے واپس آتے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ سیدھا مسجد میں جایا کرتے. سنت مبارکہ بھی ہے تو سیدھا مسجد تشریف لے جاتے تھے. 2 نفل پڑھتے تحیت المسجد، اس کے بعد پھر اپنے گھر پھر بھی نہیں جاتے تھے، پھر سیدہ زہرا کے گھر جاتے تھے. سیدہ فاطمہ پاک کا جو گھر ہے نا، یہ جالیوں کے اندر آ چکا ہے صاحب. روضہ پاک کی جالیوں کے اندر صرف محراب تہجد باہر رہ گئی ہے، باقی سارا سیدہ پاک کا گھر گنبد خضرا کی جالیوں کے اندر آ چکا ہے. تو سرکار سب سے پہلے مسجد جایا کرتے اور مسجد سے پھر سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے. اگر میرا مجمع حاضر ہے تو میرا نبی اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا تھا کہ پہلے مجھے خدا کا گھر پیارا ہے، پھر زہرا کا گھر پیارا ہے. پہلے مجھے خدا کا گھر پیارا ہے، پھر سیدہ زہرا کا گھر پیارا ہے، اور پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کر. آج جب سرکار آئے نا تو ابروؤں پہ داڑھی پہ گرد پڑی تھی، تو سیدہ کائنات نے اس طرح اپنا دوپٹہ لے کر نا سرکار کے چہرے سے گرد صاف کرنا شروع کی، اور صاف کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی کہ میرے بابا کو کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں راہ دین میں، اتنی تکلیفیں میرے باپ کو راہ دین میں پہنچ رہی ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی یہ تکلیفیں کچھ نہیں، جو انعام اللہ تیرے باپ کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں یہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں.
بیٹی وقت آئے گا اس دھرتی کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے باپ کے کلمے کی گونج نہ سنائی دے جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جیسے جیسے گھڑیاں گزریں گی تیری ہر عظمت کو 4 چاند لگاتا چلا جائے گا، کیونکہ حضور کو اللہ نے چنا ہوا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے. مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا ہوتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے پوری دھرتی سے عرب کو چنا ہے، اور عرب سے بنو ہاشم کو چنا ہے، بلکہ ہاشم کو فرمایا، اور ہاشم کی اولاد سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا ہے. ہاشم حضور کے پردادا کا نام ہے. اگر آپ لوگ توجہ کریں گے نا تو کوئی علم و حکمت کے موتی جولی میں آ جائیں گے. ماشاءاللہ ثنا بان مصطفیٰ تشریف لائے، مرحبا. ہاشم حضور کے پردادا کا نام ہے، اور یہ ہاشم بھی ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر. کیا تھا؟ عمر. عین میم رے واو، جسے ہم عمرو پڑھ دیتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا. اگر واو کے بغیر ہو تو عمر ہوتا ہے، واو ساتھ لگی ہو تو امر ہوتا ہے، یعنی سمجھے؟ امر. تو حضور کے پردادا کا نام تھا امر. حشم عربی میں کہتے ہیں چورا چورا کرنے کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چورا چورا کرنا، اسے عربی میں حشم کہتے ہیں. اور ہاشم کہتے ہیں چورا چورا کرنے والے. یہ اس میں فاعل ہو گیا، چورا چورا کرنے والا. چونکہ حضور کے پردادا حضرت ہاشم متولی کعبہ تھے، اور حاجی آتے تھے تو آپ حاجیوں کو لنگر کھلایا کرتے. یعنی اس زمانے میں بھی حضور کے خاندان کا لنگر چلتا تھا، آج بھی خاندان رسالت کا لنگر چلتا. تو حضرت ہاشم حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے. بعض دفعہ قافلے زیادہ ہو جاتے، لنگر تھوڑا پکا ہوتا، تو پھر آپ روٹیاں توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیالے میں ڈال دیتے، اور اوپر سے شوربہ ڈال کے سارے لوگوں کو لنگر پورا کر دیا کرتے تھے. اس چورا چورا کرنے کی وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا. نام امر سی، لیکن وہ آپ کا جو لقب تھا ہاشم، وہ آپ کے نام پہ بھی غالب آ گیا، اور آج بھی ہاشم کہلائے جاتے ہیں. حضرت ہاشم نے سفر کیا غزہ کا. غزہ فلسطین کا شہر ہے. مکے سے غزہ جائے نا تو مدینہ رستے میں پڑتا ہے، رستے میں مدینہ آتا ہے. تو مدینہ آپ ٹھہرے 1 مہینہ کے لیے. وہاں بنو نجار کی ایک عورت حضرت سلمہ سے شادی فرمائی. پچھلے انو کوئی نہ پتا مکے والے بنو نجار کی. یہ بنو نجار وہی قبیلہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے گئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجایا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی. نحن من بنو نجار یا حبذا محمد من جار. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. عربی میں عبد جو ہے نا، عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، اور عبد غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب حضرت مطلب اپنے بھتیجے حضرت شیبہ کو لے کر مکہ آئے تو مکہ والوں نے دیکھ کر خود ہی قیاس کر لیا کہ مطلب آ تو گیا ہے واپس، لیکن نال اپنا ایک عبد بھی لئی پھرتا ہے. تو آپ نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو عبد لگتا ہے. تو اس وقت کے سے مکہ والوں نے حضرت شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، جو کہ حضور کے دادا جان تھے.
سمجھ آ گئی یہ گل؟ حضرت عبد المطلب، اب ان کے چچا جو تھے نا مطلب، وہ انہیں سرداری کے کام سونپتے، جتھے جانا فیصلہ کرن نال بٹھانا بتری نبی ہے میرے ہاشم دا بتیجا ہے تے کل نو آن والا سردار ہے۔ چاچے نے بڑیاں کرم نوازیاں کی۔ پھر وقت آیا کہ حضرت مطلب کو یمن کا سفر کرنا تھا۔ یمن گئے، عرب والے دو سفر کرتے ہیں، سردیاں یمن جاندے ہیں، یمن گرم علاقہ، اور گرمیاں شام جاندے ہیں تجارت واسطے، یہ دو ہی سفر ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو آپ کے چچا حضرت مطلب یمن گئے تو یمن جا کر وصال فرما گئے۔ باپ شام گیا سی فلسطین، اتھے وصال ہو گیا، چاچا یمن گیا تے اتھے وصال۔ اب حضرت عبد المطلب کے ہاتھ آئی متولیت کعبے کی، لیکن سارے چاچے ایک جے تو نہیں ہوندے، ایک ہور بھی آ جے دا نام ہے نوفل۔ اس نوفل نے حضرت عبد المطلب سے زمین بھی چھین لی، گھر بھی چھین لیا، بچہ سمجھ کے بھی یہ 13-14 سالہ دا ہے، لچکی گیا، سرداری بھی چھین لی، سب کو چھین لیا، اور انہیں بالکل روڈ پہ لا کھڑا کیا۔ تو حضرت عبد المطلب مکے کے سرداروں کے پاس گئے کہ کوئی میری مدد کرے، میرا حق لے کر دے، کسی نے بھی مدد نہ کی۔ تو آپ نے اپنے نانکیاں تے مدینہ شریف ننیال خط لکھا بنو نجار کو کہ میرے کو سارا کچھ کھس گیا ہے تو میری مدد کرو۔ آپ کے ماموں حضرت عدی بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سواروں کو لے کر مدینہ سے چلے، اور مکہ پہنچ کر مار مار کر نوفل سے وہ گھر بھی لیا، متولیت بھی لی، سارا کچھ لیا، اور 3 دن وہاں ٹھہرے رہے، اور آگے خبردار ساڑھے بنے نو کسے گل کی تھی، اسی مدینے والے نانکے جیندے بیٹھے ہیں۔ اس کا جیندے بیٹھے ہیں، ساڑھے بنے نو کوئی گل تو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والے ہجرت سرکار کے بعد ہی حضور کے وفادار نہیں رہے، بلکہ مڑ تو حضور دے خاندان دے نال وفا کر دیا۔ اب حضرت عبد المطلب متولی کعبہ بھی بن گئے، سردار مکہ بھی بن گئے۔ گلاں تو مزہ دے سن، لیکن انداز کوئی نہیں نے، میرا انداز یہ ہوئی نے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ سن لو، یہ علامہ صاحب کا شعر۔ تو حضرت عبد المطلب سردار مکہ بن چکے تھے، اور آپ کی شادی بھی ہو گئی، اور ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ یہاں بڑی آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی بات، زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، بلکہ گم ہو چکا تھا 300-400 سال پہلے۔ قبیلہ بنو جرہم نے لڑائی کی تو کچھ قبیلیاں اس سے حق بناون لگا زمزم تے۔ قبیلہ بنو جرہم والے نے آخیا جے ساڈا نہیں تو مڑ کسی کا بھی نہیں، انہوں نے بند کر دیا، تلوار سے فیصلے ہونے لگے، حتیٰ کہ وہ لڑائیاں بھی 100-150 سال تک چلی، اور پھر وہ لڑائیاں بھی آہستہ آہستہ ماند پڑ گئیں، اور زمزم کی طرف توجہ ہی ہٹ گئی، بھی لڑائی بمدی تھے، نسلیں گزر گئی۔ قبیلہ بنو جرہم ہجرت بھی کر گئے، پیچھے بالکل ختم، نہ ہی کوئی نہ لوے، ہر کوئی اپنے کماں چ مسئلہ، اگاں نسلاں کوئی منتقل ہی نہ کرے گل، حتیٰ کہ 300-400 سال تک یہ جو 3000 سال پہلے کنواں نکلا تھا زمزم بند ہو چکا تھا، اور اس طرح مفقود ہوا کہ کسی کو گویا علم ہی نہ تھا کہ زمزم ہوتا کہاں تھا۔ سارے مکے والے بے خبر ہو چکے تھے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بات۔
حضرت عبد المطلب جب سردار مکہ بن چکے تو اللہ نے خواب میں اپنے منادی کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود، زمزم کا کنواں نکال۔ کہ یا اللہ میں کہاں سے نکالوں؟ فرمایا صبح صحن حرم میں جانا، جہاں چٹے سینے والا کہاں آ کے چنجا مارے نا اتھے زمزم ہوئے گا۔ صبح جانا، چٹے سینے والا کوا آ کے ٹھونگے مارے گا۔ آپ گئے صحن حرم میں، اس کوے نے آیا اور آ کے اس نے 3 چونچے ماری زمین پہ، تو آپ نے اس کو نشان زدہ کر لیا اور فرمایا قریش مکہ مبارک ہو، زمزم مل گیا، آؤ نکالتے ہیں۔ کہ کیویں ملے آئی؟ خواب میں ملا ہے۔ کہ ساڈا دماغ خراب ہے، خواباں تے فیصلے اسی کر کے تے دوبارہ ایک لڑائی شروع کر لیے۔ ہم نہیں کھودتے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم خواب کی بنیاد پہ پتھر پھاڑے۔ ان کا تسی نہیں کھٹتے ہو، نہ کھٹو، میں تو پھر کھٹنا ہے، مجھے تو حکم ہو چکا ہے، میرے تو یقین میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اب حضرت عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا تو قریش مکہ پاس سے گزرتے تھے تو مسکراتے تھے، تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔ لو جی خواب دی بنیاد تے ایک نواں جناب معاذ اللہ کٹا کھولی کھڑا، مطلب یہ جی گلاں کر